They say I'm crazy. They know nothing. آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے، تو کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مصر کی قدیم سرزمین میں ایک زمانے میں امارا نام کی ایک طاقتور اور خوف زدہ ملکہ رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور سخت مزاج کے لیے مشہور تھی۔ امارا کی حکومت بہت زیادہ طاقتور تھی، اس نے سب کو اپنی رعایا کے احترام کا حکم دیا اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ اس کی موجودگی پوری مملکت میں محسوس کی جاتی تھی۔ ایک اہم دن، جب ملکہ امارا اپنے دارالحکومت کی بھیڑ بھری سڑکوں پر ایک عظیم الشان جلوس کی تیاری کر رہی تھی، جب وہ اپنے شاندار محل سے نکل کر چمکتے سنہری سواری پر سوار ہوئی تو اسے اچانک ایک جھٹکا لگا۔ چونک کر اس نے نیچے دیکھا کہ اس کا قیمتی سنہری جوتا اس کے پاؤں سے پھسل کر محل کی کھائی کے گندے پانی میں گر گیا ہے۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو ملکہ امارا کے غصے کی کوئی حد نہ رہی کہ اس کا بہت ہی خوبصورت اور قیمتی جوتا پانی میں گر گیا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر بہت ہی خوفناک چیخ نکالی جو محل کی دیواروں سے گونج رہی تھی، جس سے اس کے خادمین اور محافظ خوف سے کانپ اٹھے۔ اس نے حکم دیا کہ محل میں موجود ہر ایک فرد جو کچھ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اور جب تک اس کا کھویا ہوا جوتا نہ مل جائے کوئی بھی چین سے نہ بیٹھے۔ پورا شہر جنون میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپاہیوں، نوکروں اور یہاں تک کہ عام لوگوں کو ملکہ کے گمشدہ جوتے کی تلاش کے لیے بلایا گیا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں پر جوتے کی تلاش نہیں کی گئی۔ وہ اس جوتے کی تلاش میں اتنی جنونی ہو گئی کہ بادشاہی کو بھی بھلا بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ دن ہفتوں میں بدل گئے، اور پھر بھی جوتے کی تلاش جاری رہی لیکن جوتا نہ ملا۔ ملکہ امارا کا غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ وہ تیزی سے غیر متوقع ہوتی گئی، مضحکہ خیز فرمان جاری کرتی اور ان لوگوں کو سزا دیتی جو اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ پوری سلطنت اپنے حکمران کے غضب سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اسی دوران سلطنت کے گردونوا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نامی ایک عاجز موچی رہتا تھا۔ اس نے ملکہ کی پریشانی سن لی تھی اور بڑے شوق سے دیوانگی کی پیروی کر رہا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی معمولی ورکشاپ میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ شاید وہ ملکہ کے لیے موزوں ایک نیا جوتا تیار کر سکتا ہے جو کھوئی ہوئی سنہری چپل کی خوبصورتی سے بھی بہتر ہوگا۔ نہایت تجسس اور محنت سے رفیق کام کرنے لگا۔ دن رات اس نے محنت کی، اپنے دل و جان کو ایک ایسا شاہکار تخلیق کرنے کے لیے جھونک دیا جو ملکہ کی شان و شوکت کی ناقابل تسخیر خواہش کو پورا کرے۔ اس نے بہترین مواد کا استعمال کیا، ہر سلائی اور زیور کو پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ احتیاط سے تیار کیا۔ آخر کار ایک بار پھر عظیم الشان دعوت کا دن یا پہنچا۔ ملکہ امارا کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے رفیق کی نئی تخلیق کو قبول کیا، یہ مانتے ہوئے کہ اس کا اصل جوتا ملنے تک اسے عارضی متبادل سمجھا جائے گا۔ وہ کم ہی جانتی تھی کہ رفیق کی تخلیق کھوئی ہوئی تخلیق سے کہیں زیادہ پیاری ہے۔ جیسے ہی ملکہ امارا نے اپنی سواری میں قدم رکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جوتا اس کے پاؤں میں بالکل فٹ ہے، سورج کی روشنی میں چمکتا ہے، سونے اور قیمتی جواہرات کے پیچیدہ نمونوں سے مزین ہے۔ ملکہ کا غصہ کم ہونے لگا، اس کی جگہ خوف اور تعریف کے نئے احساس نے لے لی۔ جلوس کا آغاز، ملکہ کی سواری گلیوں میں سے گزرتی ہوئی، اس کے بعد فوجیوں، موسیقاروں اور رقاصوں کی پریڈ شروع ہوئی۔ ملکہ امارا کی چمک اور خوشی نے لوگوں کو شدید حیرت میں ڈال دیا۔ اس دن کے بعد سے ملکہ امارا کا غصہ کم ہو گیا اور اس نے اطمینان کے نئے احساس کے ساتھ اپنی سلطنت پر حکومت کی۔ کھویا ہوا جوتا ماضی کی یاد بن گیا، جس کی جگہ لچک اور فنی مہارت کی علامت نے لے لی جو عاجز موچی رفیق کے ہنرمند ہاتھوں نے تخلیق کی۔ اور اس طرح غصے میں آنے والی مصری ملکہ کی کہانی جس نے اپنا جوتا کھو دیا تھا پورے ملک میں پھیل گئی، ایک طاقتور حکمران کی کہانی سامنے آئی۔ لہٰذا ہمیں اس کہانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں جو کہ جلد دیر سے ختم ہونے والی ہیں، لہٰذا ان پریشانیوں سے مایوس ہونے کے بجائے نئے راستے تلاش کیے جائیں تاکہ ان پریشانیوں کا علاج ممکن ہو سکے۔